میرے محترم بھائی اور بزرگوں، کتاب مقدس وہ عظیم سرمایہ ہے جو اللہ رب العزت نے ہمارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ باقی انبیاء دنیا کے اندر آئے تو اللہ نے ہر نبی کو ہر دور کے مطابق معجزات عطا فرمائے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزات عطا کیے گئے، لیکن آقا علیہ السلام کو ایک معجزہ جو زندہ ہمارے پاس موجود ہے وہ کتاب مقدس یعنی قرآن شریف کی صورت کے اندر ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن کی تعلیمات عام ہو جائے، قرآن ہمیں جہالت سے نکال کر، خرافات رسومات بدعات سے نکال کر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے احکام کی طرف ہم کو دعوت دیتا ہے، ہمیں اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت اور سب سے خوبصورت سورہ فاتحہ، جس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، سورہ فاتحہ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو عطا فرمائی، جو پہلی کسی امت کو سورہ فاتحہ نہیں ملی۔ اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ پوری کتاب کی ماں ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں، اس کے فضائل اس قدر زیادہ ہیں، ہم جہاں بھی جاتے ہیں کہتے ہیں فاتحہ پڑھیں۔ کم سے کم ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ فاتحہ کے اندر ہم اللہ سے اقرار کیا کر رہے ہوتے ہیں، فاتحہ کے اندر اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں، اس کے فضائل اتنے زیادہ ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھے تورات کے بدلے میں اللہ رب العزت نے فاتحہ دی۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، سورہ فاتحہ موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں، 70 اونٹوں کے اوپر لاد دی جائے اور میں علی کہوں گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں علی کہوں گا کہ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل نہ کر سکا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ وہ عظیم تحفہ ہے اور اس کا شان نزول بھی باقی قرآن باقی صورتوں سے جدا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر تشریف فرما ہے تو اچانک ایک دھماکہ، ایک آواز اٹھی۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ آواز کیسی ہے؟ فرمایا اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خاص دروازہ ہے جو آج کھلا، آج سے پہلے نہیں کھلا، اور اللہ رب العزت نے 2 تحفے، 2 نور عطا کیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، آپ کے وسیلہ سے، آپ کی برکت سے اس امت کو۔ وہ 2 تحفے کیا تھے؟ ایک سورہ فاتحہ اور 2 آیات سورہ بقرہ کی آخری آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں، علامہ راضی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ سورہ فاتحہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر میں اس کو بیان کرنا شروع کروں 10,000 مسائل سورہ فاتحہ سے اخذ کروں گا۔ تو لوگوں نے کہا عجیب بات ہے، ایک چھوٹی سی سورت 6-7 آیات پر مشتمل، اس کے اندر سے اتنے مسائل۔ تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں، علامہ راضی نے تفسیر کبیر لکھنا شروع کی اور پہلی جلد 10 جلدوں پر لکھی اور پہلی جلد پوری سورہ فاتحہ کی تفسیر کی اور 10,000 مسائل اخذ کر کے اس امت کو عطا کیے۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، سورہ فاتحہ کو اگر بیان کرنا شروع کیا جائے، اس کا ترجمہ اور تفسیر شروع کی جائے تو یہ ختم نہیں ہو سکتی، زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں، کم سے کم ہم فاتحہ کو ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہیں۔ ہمیں اس چیز پر غور و فکر ہونا چاہیے کہ ہم نماز جو پڑھ رہے ہیں اس کے اندر اپنے اللہ کے ساتھ اقرار کیا کر رہے ہیں، ہم نماز کے اندر اپنے اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ نماز کے اندر وسواس، خیالات آ جاتے ہیں تو کیا کریں؟ جب نماز کا ترجمہ اور نماز کا مفہوم اپنے ذہنوں کے اندر رکھ کر نماز پڑھیں گے تو پھر نہ ہی کوئی وسوسہ آئے گا، نہ ہی خیالات آئیں گے، ہماری نماز ہمیں اللہ سے قریب کرتی چلی جائے گی۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پاک ذات کے لیے ہیں جو جہانوں کا پالنے والا ہے، جہانوں کا پروردگار ہے، جہانوں کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں، جہان مختلف ہیں، انسانوں کا جہان الگ ہے، جنات کا جہان الگ ہے، فرشتوں کا جہان الگ ہے، اور 4 جو بڑے جہان ہیں
وہ ایک عالم ارواح ہے، اور دوسرا عالم دنیا ہے، تیسرا عالم قیامت ہے، اور چوتھا جو ہے یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو میرے محترم بھائی بزرگوں، اللہ رب العزت کی ذات کی ساری تعریفیں اس لیے ہیں کہ کیونکہ وہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائی بزرگوں، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحمان جو ہے یہ شدت سے معنی دیتا ہے کہ اس کی جو رحمت ہے، اس کا جو ماخذ ہے وہ رحمت سے نکلا ہے، کہ اللہ کی رحمت اپنے عروج پر، اپنے جوبن پر ہو تو رحمان کہتے ہیں، اور جو رحیم ہے اس کے اندر دوام اور استقام ہے کہ ہمیشہ کے لیے وہ رحم کرتا ہے، رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ میرے محترم بھائی بزرگوں، مالکی یوم الدین، جو یوم الدین، دین کا معنی ہوتا ہے بدلہ، تو میرے محترم بھائی بزرگوں، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، اللہ رب العزت بدلے کے دن کا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اور آگے الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ میرے محترم بھائی بزرگوں، پہلے ہم نے اس کی حمد بیان کی، اس کی تعریف بیان کی، اس کا رحمان اور رحیم ہونا بیان کیا نماز کے اندر کھڑے ہو کر، باوضو ہو کر۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ مالکی یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ پھر فرمایا کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ اصل چیز ہے کہ مدد تو ہم بے شمار اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن اصل مدد جو ہے وہ صراط مستقیم کی طرف سے ہے۔ اصل اللہ کے خزانوں کے اندر ہدایت ہے، جس کو ہدایت مل گئی، دنیا کے اندر کچھ نہ ملا تو سب کچھ مل گیا، ہدایت مل گئی تو سب کچھ مل گیا۔ ہدایت کے لیے ہم باوضو ہو کر اللہ کی بارگاہ کے اندر بار بار التجا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما دے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر ہماری رہنمائی فرما۔ ان لوگوں کا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، میرے محترم بھائی بزرگوں، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ اللہ کے انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سب سے پہلے اللہ کا جو انعام ہوا وہ انبیاء پر، سب سے بڑے جو انعام یافتہ پہلے درجے کے لوگ ہیں وہ انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں۔ پھر انبیاء میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں۔ تو میرے محترم بھائی بزرگوں، اس کے بعد صدیقین، سچے لوگوں کے راستے پر، انبیاء، صدیقین، پھر شہداء کا نمبر آتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی جان اپنے مال کے ساتھ اللہ کی راہ کے اندر جہاد کیا اور شہید ہو گئے۔ تو میرے محترم بھائیو بزرگوں، ان پر بھی اللہ کا انعام ہے۔ شہید کے بعد کون سا ہے؟ من الصالحین، جو نیکوکار ہیں، اولیاء ہیں، بزرگ ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی راستے کے اندر گزار دی، اللہ کی دین کی سر بلندی کے لیے گھر بار وطن چھوڑ کر قربانیاں دی۔ تو میرے محترم بھائی بزرگوں، آخر میں فرماتے ہیں وَلَضَّالِينَ، کہ اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، جو گمراہ ہو گئے، جو بٹکے ہوئے تھے۔ تو میرے محترم بھائی بزرگوں، مختصر سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور جو آیت میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہے اس کا صرف معنی کروں گا، پھر قبلہ مفتی صاحب اپنے مخصوص انداز کے اندر تھوڑی سی واضح کریں گے۔ تو میرے محترم بھائی بزرگوں، کیا فرمایا؟ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ، جو اِیصال الثواب کا بہترین طریقہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اس سے بہتر نہ کوئی ہوگا اور نہ ہو سکتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم 5 وقت اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو کر اپنے والدین کو اپنی دعاؤں کے اندر شامل کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنی ذات کے لیے دعا کرتے ہیں، کیا؟ ربنا اغفر لی، اے اللہ ہماری بخشش فرما۔ کب؟ جب سورہ فاتحہ پڑھ چکے ہوتے ہیں۔ کب؟ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام التحیات کی شکل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کب؟ جب درود شریف پڑھنے کے بعد تو دعا رد ہی نہیں ہوتی، درود شریف پڑھ چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم جو دعا اللہ کے حضور کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ ربنا اغفر لی، اے اللہ ہماری بخشش فرما، وَلِوَالِدَيَّ، اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ سارے مومنوں کی بخشش فرما۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آپ کی خدمت کے اندر یہ
گزارش کروں گا کہ اپنی اولادوں کو نمازی بنا کر جائیں. جب آپ اپنی اولادوں کو نمازی بنا کر جائیں گے آپ قبر کے اندر آرام فرمائیں گے. یہ پیچھے سے سرمایہ آپ کی طرف بھیجتے رہیں گے اور نماز کی ہر رکعت کے اندر 5 دفعہ باوضو ہو کر آپ کے لیے بخشش کی دعا کریں گے. اور اس سے بہتر طریقہ احسان و ثواب کا میرے محترم بھائیو بزرگوں کوئی نہیں ہے. ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ, اور اپنی اولادوں کو بھی نماز کی طرف لگا کر جائیں گے. اس کی بھی کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ. جو کچھ کہا سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی وقار صاحب کی طرف سے اعلان ہے کہ یہ سیٹل ہیں پنڈی کے اندر اور کہتے ہیں کہ میں جب آیا تو میرے پڑوسیوں نے میرے عزیزوں نے ہر ایک کام پتہ ہی نہیں چلا مجھے سارے کام کر دیے, تو اس کے لیے یہ شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. بہرحال کہ یہ ان کا ظرف ہے. ویسے بھی باحثیت مسلمان ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اپنے قرب و جوار, اپنے عزیز, اپنے پڑوسی, اپنے دوست و احباب کے دکھ اور درد کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. یہ ہماری باحثیت مسلمان ایک ذمہ داری ہے. تو ابھی ٹائم ہو چکا ہے تو باقی دعا کریں گے انشاءاللہ.